اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے انشاءاللہ وہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں پوری ہوں گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن جو یہ عمل ہے، جو یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو وہ چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں اور گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور پھر ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کرنا شروع کر دیں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی میں جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے اور مکمل فرائض کی انجام دہی سے کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔
تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود خود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ضلالت اس کے نصیبوں میں ہوگی۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں اس میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کسی نے کیا کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا پھل بھی اسی کو ملے گا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ ناظرین، جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہوتا ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح کو بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت ادا کرے تو ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔
جو دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک کے پاک اور لاریب قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس کام میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل یہ بسم اللہ شریف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک آپ آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب بھی کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ ناظرین، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا، غرضے کے عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں بھی عافیت رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب ناظرین رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔
جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ پہلے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے۔ ناظرین، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمت نازل فرمانا شروع کر دیں گے، اور کوئی بھی وظیفہ ناظرین، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ ناظرین، نماز کا مطلقاً ترک کرنا سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا ناظرین اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔
ناظرین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پر مداوت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان اور نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی وعید ناظرین! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ! اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔